السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے 3 بادشاہوں کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا۔ جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بندے کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی۔ قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے۔ ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے۔ قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں۔ وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی۔ صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤ کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤ کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤ کی۔ اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤ میں آنا چاہتی ہوں، میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تیاری ہوئی، حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، شہنشاہ کائنات ہو،
کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو اور پلے کچھ نہیں۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کے یہ الفاظ ہیں: او لوگو آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں، لیکن میرا یقین کہتا ہے ایک وقت آئے گا ساری دنیا کی دولت قربان کر دی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور حضور نے یہ ثابت کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ تو عرض کر رہا تھا عمر کا تناسب نہیں، نبی نے ہر اس رسم کو توڑا، ہر اس ذوم باطل کی تردید کر دی عملی طور پر، جس کو دنیا کے لوگ چلا کرتے تھے اور بازاروں میں تنتنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی مناسبت ہے کہ حضور کی عمر شریف 25 برس ہے اور خدیجہ کی عمر 45 برس ہے؟ عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی، پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے۔ کون زوم کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے؟ پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے۔ میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے، ہمیں ہوش نہ آیا، اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی، اب کوئی مانگتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو، اب لے گا کوئی نہیں۔ پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے، طہارت بڑی چیز ہے۔ یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں۔ اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے۔ حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال، نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ پڑا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، غرض کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور میرے نبی، ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی، مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی، لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، حضور کے سپرد کر دیا۔ اور میرے آقا میری جان بھی، میرا دل بھی، میرا ایمان بھی، میرا مال بھی، سارے کا سارا آپ کے حوالے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے، میرے حوالے مال کرے گی، کل کو ختم ہو جائے گا، پچھتائے گی۔ عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی۔ سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا
साल भी सब इसके अल्लाह सुपुर्द है। अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 11 शादियां फरमाई और 4 बेटियों की शादियां फरमाई। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी उस्मान बिन नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फरमा दी। दोनों के दोनों मियाँ बीवी एक जगह बैठे थे, हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाने लगे रब्बे अकबर की कसम मैंने सारी जिंदगी में इतना हसीन जोड़ा नहीं देखा। और हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत उस्मान के साथ लगकर हबशे की हिजरत फरमाई, फिर मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई। इसलिए कुरान करीम ने फरमा दिया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ओ इंसानों, ओ आदमियों, ओ मर्दों, ऐ औरतों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। किस मामले में डरे, किन हालात में डरे, क्या करते हुए डरे? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ लोगों, डरो उस परवरदिगार से, तुम्हें एक आदमी से और एक औरत से पैदा किया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से तुम्हें पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। इसलिए कुरान करीम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है यूं डराने से, किस लिए डरा रहे हैं? खुदावंद आलम फरमाते हैं अगर तू अमीर आदमी है, लड़की गरीबों की है, तो मुझसे डर जा। अल्लाह अकबर। ये ऐब ना बना कि लड़की गरीब की है मैं अमीर हूँ, क्यों? मैं वो बेनियाज हूँ, शाम को सोए लखापति, सुबह को उठे तो टुकड़ों का मोहताज। मैं ऐसा भी कर देता हूँ, शाम को सोए बादशाह, सुबह को उठे तो जेल की कोठड़ी में पड़ा। मैं ऐसा भी कर देता हूँ कि करोड़ों का मालिक है, अगर मौत आ गई तो कफन चंदे का पड़ रहा है। फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखें, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखें, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम
خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، اعجبتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو. فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا ہے مگر خوبصورت بڑا ہے. قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو. فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا. اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی. حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے. میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا. ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں. میں بولی تھا قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا. مولانا علی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی. تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے. تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا. فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا. لے آئے. اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا. واپس جانے لگے. شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں. شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں. جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی. بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی. تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا. اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی. ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے. میں نے اس بچے کے کان میں ایک ایت اس میں پڑھی، ایک ایت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گیا. بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے. عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو. اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی. اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں. اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پلتا ہے. اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں. ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے. بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا. نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. لعلہ
لعلهم يتذكرون۔ میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا، اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بہت ممکن ہے شام کو سوئے غسل والی صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، کسی کو کسی طرح کا فخر کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی طرح کا غرور کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو کسی پر فوقیت جتانے کی اجازت نہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقوی، پرہیزگاری، اللہ اللہ کرنا، اللہ کی حضور میں زیادہ سجدے کرنا، یہ رحمت ایسی ہے جو آدمی کو اونچا کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکہ معظمہ میں اللہ پاک مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ شریف کی، آمین بھی نہ کہیو، عقیدت میں آمین بھی مہنگی ہو گئی ماشاءاللہ، اور ساری چیزیں تو مہنگی تھی، کراچی والوں تمہارے یہاں آمین بھی مہنگی ہو گئی، کیا کہنے تمہاری سہولتوں کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ایک باندی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہنے لگا میں اس کو 20 اشرفیوں میں بیچتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے بغداد کے رہنے والے، انہوں نے آپ کی اتنی کم قیمت کیوں بتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس میں ہے کیا عیب ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اللہ والے نے خرید لی، اس نے کہا چلو میری ساتھ نماز پڑھ کے دیں گے، ایک کے بجائے 2 اللہ اللہ کیا کریں گے۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس باندی نے پوچھا کہ اے میرے مالک کام ہے میرے متعلق؟ کہا کوئی نہیں، لکھ دو ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، صبح کی اذان ہو گئی، قرآن پڑھتی رہی ساری عمر، اور جب دن تو کہنے لگی اللہ والے تم بغداد میں رہتے ہو کوئی قرآن سن لو۔ انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، ہوش ہو گئی، منہ پہ پانی کے چھینٹے پڑے، پھر ہوش آیا، پھر قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، سورت حدیث پوری نہ پڑھ سکے تھے، ایک ہماری اور جان دے۔ کیسا ذوق تھا، کس قسم کی محبت تھی اللہ پاک جانوں سے، اور کیا ایمان تھا کہ قرآن کریم کی شہید ہوگی، کوئی تلوار شہید ہوگا، کوئی لوہا شہید بنے گا، کوئی پتھر کھا کے مرے گا، ڈوب کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، یہ اللہ والی خدا کا قرآن سن کے مرے گا۔ آج ہمیں یہ بات کہاں نصیب ہے؟ حضور اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نکاح کی سنتوں کی تعلیم دی، ہمارے یہاں تو اتنا بکھیڑا بنا دیا کہ اب سنتوں تاریخوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ حالانکہ خدا بند عالم روزہ اپنی قدرت کے تماشے دکھاتے ہیں۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا ایک بس فیصلہ سے بارات لے کر کے چلی، اور بس لاہور سے بارات لے کر کے چلی، شیخو پورے کے قریب تصادم ہوا، 9 آدمی ایک طرف سے، 7 آدمی ایک طرف سے، 3 آدمی موقع پہ مر گئے، دلہا بھی، دلہے باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، سارا خاندان ختم ہو گیا۔ کیا پروگرام لے کر کے چلے ہوں گے، کیا ارادے لے کر کے چلے ہوں گے کہ یہ خوشی منائیں گے؟ لاہور کے جس محلے میں دلہن کرنا تھا ہم اس محلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، سجا رکھا ہے، یہاں مسحری بچھائی ہے، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں فریج رکھا جائے گا، یہاں پنکھے رکھے جائیں گے، یہاں پر تمام مہمان ٹھہریں گے۔ خدا
اور کچھ دیر کے بعد 7 آدمیوں کے چھیچڑوں اور گٹھڑیوں کی گٹھڑیاں بن کے آئے. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے. ڈرتے نہیں. ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹ نے اپنی بچی کی شادی کا پروگرام بنایا تو برات بھی بہت بڑی آنی تھی. بڑے گاجے ہو رہے تھے اور بڑا ٹھیٹر تماشا کھانا پکانا. اچانک ٹیلی فون ہے کہ شور کوٹ کے پاس ٹکر ہو گئی, ساری کار ختم ہو گئی. اب اس میں لڑکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگ تقدیر بتاتے ہیں. ساری عمر قرآن پڑھنے کے بعد اپنی تقدیر کا پتہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ نبی کو اپنی تقدیر کا علم نہیں کہ صبح کیا ہوگا. رسول کو علم نہیں, وقت کو علم نہیں. اور یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتاتے ہیں. جب پر یقین کیا جاتا ہے. ہم ہیں مسلمان. ایک مرتبہ لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا. بڑے لوگ کھڑے تھے, اچھے خاصے بڑے لوگ. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے, بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا. بس بابو جی اکڑے جاتے تھے, کیا کھنا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا. لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے. ہم مجمع میں کھڑے تھے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے یہ. اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا. میں کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. اور میں کہا کھوتے تیرے باپ کے آٹھ بچے کھیل رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی؟ البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو گیا. غلط چیز, غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں. صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا, قرآن بتایا, صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا, ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے ٹھیک کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے, نہ نبی کی سیرت ہے, نہ نبی کی سنت ہے, نہ نبی کا طریقہ ہے. ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھ نہیں رہی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ, ام حبیبہ کا لباس بتاؤ, ام سلمہ کا لباس بتاؤ, رقیہ, ام کلثوم, زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے, کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی, کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, نادار ہے, شکل کا بھی ایسا ہی ہے, چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری شادی کون کرے, غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا, اس کے پاس لڑکی ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا, منظور ہو گیا, بڑا خوشی خوشی آیا, آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا, میرا گھر بسے گا, میری چوک بسے گی, میرا گھر آباد ہوگا, مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے, تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ
جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے، عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے 300 درہم قرض دے دے، حضور نے مانگا ہے، حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 لے کر کے بازار گیا، کچھ کپڑا خریدا، کچھ برتن لیے، کچھ سادو سامان بنایا، جھوپڑی کی تیاری کی۔ اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے۔ کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں نہیں جاتا اور میرے آقا جہاد میں جاؤں یا شادی کروں، آپ مجھے حکم دیں جو فرماؤ گے کروں گا، حضور کی خدمت میں نہیں جاتا، شادی کا پروگرام خود بخود ملتوی کر دیتا ہے۔ اسلام کی عظمت بڑی شے ہے، شادی کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ زیور واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، برتن واپس کر دیے، گھوڑا تلوار لی، میدان جہاد میں سب سے آگے جا کے ٹکرا گیا اور زخم کھا کر شہید ہو رہا ہے۔ حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، فرمایا میرا دیوانہ شادی میں مصروف ہوگا، کسی نے جواب دیا نہیں، فجرحت جرحا شدیدا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، وہ پیچھے نہیں، وہ تو 80 کے قریب زخم کھائے ہوئے نڈھال پڑا ہے، تلواروں تیروں کے 80 کے قریب زخم آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا اٹھا کر کے جلدی میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ اٹھا کے لائے، رحمت والی گود میں سر رکھ دیا۔ اور لوگوں، کوئی اسپتال میں دم توڑے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ خدا کی قسم یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں پیشانی پہ بوسہ دے کر کے فرمایا فزت برب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے۔ حضور کی گود میں دم توڑ رہا ہے، کیا خوش نصیب ہے، دیدار کرتا ہوا جا رہا ہے رحمت دو عالم کا، گود حضور کی، دیدار حضور کا، ہاتھ حضور کا، پیشانی حضور چوم رہی ہے۔ ارے لاکھوں مرنے قربان کر دو اس صحابی کے ایک شہادت میں۔ اور پھر توجہ کرنا، ایک بات بتاؤں، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی کا جب دم ٹوٹنے لگا، جب آخری وقت آیا، حضور کی گود میں سے اچھل کر تڑپ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم دے دیا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا گیا شہید ہو گیا صحابی، آؤ نماز جنازہ تیار ہے۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگے، ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا بچا کر کے رکھ رہی ہیں، جیسا کہ کانٹوں سے بچایا جاتا ہو، روڑوں سے بچایا جاتا ہو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا میرے آقا اینٹ نہیں، روڑا نہیں، پتھر نہیں، آپ کس چیز سے قدم مبارک بچا رہے ہیں؟ فرمایا اس صحابی نے شادی والی عمر بھر کی تمنا، عمر بھر کی حسرت کو، عمر بھر کے ارمان کو، عمر بھر کی آرزوؤں کو حضور کے لائے ہوئے اسلام کی عظمت پہ قربان کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا مالا ترا، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4000 فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سنت کی اتباع بہت بڑی چیز ہے،
مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے صاف صاف بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا وقت آیا، یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا تمہیں پتا ہونا چاہیے فاطمہ الزہرا سیانی ہو گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے، مشورہ دو کس۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ایکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔